ہر وہ انسان جو مکلف ہے، مکلف سے مراد یہ ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ جب قمری 9 سال پورے کر لیتی ہیں تو بالغ ہو جاتی ہیں، اور مرد 15 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ البتہ مردوں میں کچھ اور بھی علامتیں ہیں جو ان کے بلوغ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان مکلف بن جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ اپنے واجبات اور محرمات پہ عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے، وہ مکلف ہو چکا ہے۔ جب وہ واجبات اور محرمات پہ عمل کرنا چاہے گا، یعنی واجبات پہ عمل کرنا اور حرام سے رکنا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو جانے، ان تمام احکام کو پہچانتا ہو۔ اگر نہ پہچانتا ہو تو پھر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جاننے والوں سے پوچھے، جیسے کہ قرآن نے بھی کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے سوال کر لو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں کہ ہم کیسے احکامات کو جان سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے واجبات اور حرام کے واجبات کے ادا کرنے کے اور حرام سے بچنے کے طریقے کو کیسے پا سکتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے احکام ہیں، احکام شرعیہ جن کو احکام خمسہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے۔ 5 طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ کچھ احکام واجب ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا واجب ہے، کچھ حرام ہوتے ہیں جن سے رکنا واجب ہے۔ اگر ہم ان کو یعنی واجب کو اگر ہم نہ کریں تو ہمیں گناہ ملے گا، حرام کو اگر ہم کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ پھر مستحبات ہیں، جنہیں کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر مکروہات ہیں، جنہیں نہ کریں تو ثواب ہے، اگر کر بھی لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر مباح ہے کام، جیسے کھانا پینا وغیرہ، تو کریں یا نہ کریں کوئی گناہ یا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ 5 طرح کے کام ہیں جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اس طریقہ کار کی کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں، یہ جان سکیں کہ کوئی کام واجب کب بنتا ہے یا حرام کب بنتا ہے، کون سا کام واجب ہے، کون سا کام حرام ہے، کون سا کام مستحب ہے، کون سا کام مکروہ ہے، کون سا کام مباح ہے۔ جب تک ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا، یہ کیٹیگریز ہمارے لیے مشخص نہیں ہوں گی، تو پھر ہم کیسے اندازہ لگا سکیں گے۔ یعنی اگر ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ نماز اس پر واجب ہے، تو پھر وہ کیسے نماز کو وقت سے یا کتنی نمازیں دن میں واجب ہیں، تو وہ کیسے اپنے وقت کو معین کر سکے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جاننا کسی بھی چیز کا۔ ہم کیسے جانیں، ہم احکام شرعیہ تک کیسے پہنچیں؟ تو اس کی 4 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت یہ کہ یا تو انسان خود اتنا علم حاصل کرے کہ وہ احکام شرعیہ کو خود سے جان سکے، اس کو صرف ایسے ہی نہیں کہ تکا لگا سکے، نہیں، یقین کی منزل پہ جان سکے۔ اس کو فرامین معصومین پڑھنے آتے ہوں، اسے قرآن کی زبان سمجھ میں آتی ہو، اسے احادیث سے نتیجہ استنباط کرنا آتا ہو، اخذ کرنا آتا ہو کہ مولا کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ نے ہم سے کیا ہمارا وظیفہ مقرر کیا۔ اگر کوئی انسان اتنا جانتا ہے تو پھر اسے کسی کی تقلید کرنے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے لیے کافی ہے۔ ایسا ہی انسان، اس پائے کا انسان جو نتیجہ نکال سکتا ہو معصومین کی احادیث سے، فرامین معصومین سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن کریم کی روشنی میں جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا انسان اپنے لیے یعنی کسی سے بھی نہ پوچھے، وہ اپنے لیے کافی ہے، اپنے وظیفے کو خود مقرر کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے دوسرے علوم کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ جب علم فقہ تک جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو علم درایت، علم روایت، علم کلام، علم رجال، یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ آپ کو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے بھی پھر بہت سارے علوم سیکھنے پڑیں گے، علم الصرف، علم النحو، علم قوانین قرأت، علم تجوید، کتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو، دسترس حاصل ہو، پھر کہیں جا کے آپ مولا کا ایک فرمان پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ سارے علوم اپنی جگہ پہ، لیکن انسان کردار میں بھی اتنا اعلیٰ ہو، اتنا متقی ہو، اتنا با کردار ہو کہ وہ مولا کے معصوم کے فرمان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مولا کا فرمان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، مولا کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی دل کا صاف شفاف ہونا، ذہن کا مصفا ہونا، کردار کا اعلیٰ ہونا، تقوی کا بلند معیار ہمارے ہاتھ میں ہونا، یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو ایک ایسا با کردار انسان، ایک ایسا متقی، ایک ایسا مومن شخص جو اپنے آپ کو واجبات سے بچاتا ہو، یعنی جو اپنے آپ کو محرمات سے بچاتا ہو، جو واجبات پہ عمل کرتا ہو، جو اپنے واجبات کو ضائع ہونے سے بچاتا ہو، جو اللہ کے اوامر اور نواہی کی پرواہ کرتا ہو،
ایسا انسان پھر اتنے سارے علوم پہ دسترس حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کافی ہو جائے۔ پھر ایسا ہی انسان اگر اپنا رسالہ عملیہ جاری کر دے، اپنے کوئی توضیح المسائل جاری کر دے لوگوں کے لیے بھی، یعنی وہ کہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، میں اس کو لوگوں کے لیے بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو میرے علم سے استفادہ کریں، تو ایسے ہی انسان کو پھر ہم مجتہد کہتے ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ ہر کوئی جو اتنا علم حاصل کر لے وہ اپنے آپ کو مجتہد بھی ڈکلیئر کرے، لازم نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے کافی ہے۔ پھر دوسری صورت میں آ جائیں تو وہ اگر اپنے آپ کو مجتہد ڈکلیئر کرے، اپنا رسالہ عملیہ جاری کرے، توضیح المسائل اپنی بنائے، لوگوں کو اپنے جو علم سے استفادہ کرنے کی اجازت دے، تو پھر ہم اسی کو مجتہد کہتے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے، مجتہد، درجہ اجتہاد پہ پہنچنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ ٹھیک ہے، اب تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ احتیاط کرنے والا۔ یہ دو صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی، ایک شخص جو اپنے لیے کافی ہے، ایک شخص وہ کہ جو اپنے علم سے دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے احتیاط۔ محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو احتیاط پہ عمل کرتا ہے۔ احتیاط کیا؟ یہ بھی ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے، یعنی انسان اتنی صلاحیت حاصل کر لے کہ وہ تمام مجتہدین کے فتاوے کو پڑھنے کی قدرت حاصل کر سکے، اتنی اہلیت اس کے اندر آ جائے کہ وہ تمام مجتہدین کے فتاوے کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو۔ پہلے دو صورتیں پڑھ چکے ہیں جس میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا علم حاصل کرے اور اس کا علم اس کے اپنے لیے کافی ہو جائے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنا رسالہ عملیہ جاری کرے اور لوگوں کو بھی اپنے علم سے استفادہ کرنے کی اجازت دے۔ ایسا شخص مجتہد، درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا انسان جو مجتہد اب بنے گا، کیونکہ لوگ اس کی تقلید کریں گے۔ ایک پہلا انسان درجہ اجتہاد تک پہنچا، لیکن جیسے خاتون ہے، خاتون درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہے لیکن مجتہد نہیں بن سکتی، وہ کسی کو اپنی تقلید نہیں کروا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے کہ درجہ اجتہاد تک پہنچنا اور مجتہد بننا، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ تو درجہ اجتہاد تک پہنچنا یعنی کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ وہ اس کا علم اس کے اپنے لیے کافی ہو جائے، اور مجتہد بننا یعنی کہ اپنے رسالہ عملیہ کو جاری کرنا اور لوگوں کو بھی اپنے علم سے استفادہ کرنے کی اجازت دینا۔ ٹھیک ہے، تیسری صورت محتاط انسان کی صورت ہے، یعنی جب وہ احتیاط کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا علم حاصل کرنا ہوتا ہے کہ وہ تمام جو مراجع ہیں، تمام مجتہدین ہیں، ان کے تمام فتاووں کو اچھی طرح سے دیکھ سکے، سمجھ بوجھ رکھ سکے ان کی، اور اپنے کسی بھی عمل کو منزل یقین تک ادا کرنے کی صلاحیت رکھ پائے۔ یعنی جب بھی کوئی ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں اس کو یقین کی کیفیت میں کرنا ہے۔ شک کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو یقین والی عبادت چاہیے۔ اسی لیے مولا علی کا ایک فرمان اس طرح ہے کہ شک کی حالت میں 70 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم یقین کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ مستحب عبادت کی بات ہو رہی ہے، واجبات تو آپ کو واجبات تو ادا کرنے ہی کرنے، لیکن کیا ہمیں یقین کی منزل پہ پہنچ کے اپنے کام کرنے۔ تو اب وہ محتاط انسان جو ہے، محتاط بننا بھی آسان نہیں ہے۔ جو کوئی احتیاط کرتا ہے وہ اگر رائج الوقت 7 مجتہدین ہیں تو وہ 7 کے مسئلوں کو دیکھتا ہے، اور اگر کسی کے مابین کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ان سب کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ وہ منزل یقین پر پہنچ جائے اور اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میرے اوپر جو واجب تھا وہ اب میں نے ادا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ مجتہدین کے مابین اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ تو دیکھیں، آپ اگر ایک ہی محلے کے 3 ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ان کے اکثر نسخے میں فرق ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک ہی بخار کی دوا سب پیناڈول ہی دیتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ نزلہ کھانسی کی دوا کوئی آپ کو ریجکس لکھ کے دے اور کوئی آپ کو ٹی ڈے لکھ کے دے، ایسا ممکن ہے نا؟ تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کورس الگ تھا، سب نے MBBS ڈاکٹر ہیں، تو یہ کیسے ہوا فرق؟ یہ ایسے ہوا کہ ان کی ریسرچ، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا پیشنٹ بیمار ہو جائے یا کبھی ٹھیک نہ ہو، ان کی ریسرچ میں فرق ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی اس موسم میں ریجکس اتنا فائدہ نہیں دے گی بلکہ ٹی ڈے فائدہ دے گی۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں، میری طرف سے ریجکس ہی میں اس کو اپنا مائک بند رکھیں تاکہ میری آواز آپ کو آتی رہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
تو مراجین کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے وہ ان کے ریسرچ کا نتیجہ ہوتا ہے. کبھی کسی کی ریسرچ جو ہے وہ کسی مسئلے تک، جیسے آیت اللہ سستانی کہتے ہیں، ان کی ریسرچ کے مطابق یہ کہ جو غسل کا طریقہ انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر دفعہ پانی سے ہٹنا ہوگا. جو 3 ارکان ہیں نا غسل کے، سر اور گردن، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، وہ کہتے ہیں آپ سر اور گردن دھوئیں، پھر پانی سے ہٹیں، پھر پانی کے نیچے جائیں، پھر دایاں حصہ دھوئیں، پھر پانی سے ہٹیں، پھر پانی کے نیچے آئیں، پھر بایاں حصہ دھوئیں، اور اس طرح سے آپ کا غسل کامل ہوگا. جبکہ رہبر خامنائی کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بار شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پہلے سر اور گردن کی نیت سے سر اور گردن دھوئیں، پھر دایاں حصہ دھوئیں، پھر بایاں حصہ. آپ کو بار بار پانی سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی غلط ہے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کی ریسرچ کا نتیجہ چینج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے چیز. اب جو محتاط انسان ہے وہ پھر سب کے مطابق عمل کرے گا. ٹھیک ہے، وہ سب کے فتاوی کو دیکھے گا، یا تو وہ سب کے فتاوی کے مطابق عمل کرے، یا پھر اس کا علم اس پائے کا ہو کہ وہ ان سب میں سے یہ فیصلہ کر سکے کہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ یا وہ طریقہ جو معصومین چاہتے ہیں، جو ائمہ نے بتایا ہے، جو طریقہ اسلام بتا رہا ہے، وہ طریقہ ان سب میں سے کس کا ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکے. ایسا شخص محتاط شخص ہوتا ہے، وہ احتیاط پہ عمل کرتا ہے، اور یہ احتیاط پہ عمل کرنا بھی نہایت ہی دقیق کام ہے، مشکل ترین کام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چوتھی صورت ہے تقلید کی صورت. تقلید سب سے زیادہ آسان ہے. ایک عام بندے کے لیے تقلید سے زیادہ آسان کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی وہ اپنے لیے کسی ایک مجتہد کو منتخب کر لے. اپنا مائک بند رکھیں، میں پھر کلاس ختم کر رہی ہوں، بس اگر آپ لوگ کو ایسے مائک ان میوٹ رکھنا ہے تو. یہ دیکھیں ساری باتیں یہیں پہ ہونی ہیں، بچوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، سب کی آوازیں مائک پہ. چلیں میں کلاس ختم کر رہی ہوں. آخری 2-3 چیزیں ہیں بس وہ آپ کو بتا دوں. تو یہ تقلید ہے. تقلید کرنے سے مراد ہم زندگی کے ہر شعبے میں تقلید کر رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے، گھر کے بچے ہیں وہ بڑوں کے بتائے ہوئے، ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے. تو یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی تقلید کر رہا ہے، بچے ماں باپ کی تقلید کر رہے ہیں، پیشنٹ ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہے. لیکن ہم دین کے معاملے میں اتنے خود کفیل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ہم خود اپنا فیصلہ کر لیں گے. اصل میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا، کہ ہم کسی کو کٹ کر سکیں. کتنی بار تو بول چکی ہوں آپ کے سامنے، یہ دل کربلا میں رہ گیا جن کے نام پہ لکھا ہوا ہے. جی پلیز اپنا مائک بند رکھیں. دل کربلا میں، شکر الحمدللہ. فوزیہ رضوان آپ کا مائک بھی کھلا، مائک بند رکھیں. الحمدللہ. جی تو یہ ہے تقلید. ہم زندگی کے ہر شعبے میں تقلید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دین کے معاملے میں ایک دم سے خود کفیل بن جانتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، ہم خود اندازہ لگائیں. خود کیسے اندازہ لگائیں گے؟ ہمیں قرآن کہاں صحیح سے پڑھنا آتا ہے؟ ہمیں قرآن کی زبان کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ ہم معصومین کے فرامین سے نتیجہ کب اخذ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم اپنے مراجین کی جانب متوجہ ہوں، ان کی تقلید کریں، ان کے علم سے استفادہ کریں. یہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے. اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کے زمانے کی تقلید، کوئی آج کے زمانے کی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہمارے ائمہ ہمیں جو اہل علم ہیں ان کی طرف متوجہ کرتے آئے ہیں. جیسے جب کوئی امام کے پاس کچھ پوچھنے جاتا تھا تو امام اپنے کسی خاص صحابی کی طرف اس کو متوجہ کرتے تھے، ان سے پوچھ لو. جناب سلمان محمدی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی شاہزان سے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ جایا کرو اور لوگوں کو ہمارے فرامین کی تعلیم دیا کرو، قرآن کی تعلیم دیا کرو، احادیث رسول کی تعلیم دیا کرو. تو دیکھیں ہم کسی بھی عالم سے اگر کچھ پوچھیں گے تو بس وہی تو تقلید ہے، اسے ہی تو تقلید کہتے ہیں. تو اب تقلید میں یہ ہے کہ آپ کسی، یہ 7 مراجین اگر رائج الوقت ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک کو، جس کے فرامین آپ کو آسانی سے مل جاتے ہوں، یعنی جس کا رسالہ عملیہ آپ تک پہنچ جاتا ہو. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آج کل تو کوئی علاقہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں پہ نہ مل جاتے ہوں فتاوے. لیکن شاید اگر کہیں نہ مل پاتے ہوں، مثال کے طور پہ میں آیت اللہ سستانی کی تقلید کر لوں لیکن میرے علاقے میں نہ ان کا رسالہ عملیہ ہو، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی ویب سائٹ ہو کہ وہاں سے میں ان کے مسئلے جان سکوں، تو پھر میرے لیے یہ تقلید بے فائدہ ہوگی. جب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے تو میں کیسے اس کو فالو کروں گی؟ تو ہمیں تقلید کرنی ہے کسی ایسے کی کہ جس کے مسئلے ہمیں آسانی سے مل بھی جاتے ہوں. ٹھیک ہے.
جس کا رسالہ عملیہ مل جائے یا ویب سائٹ سے آپ اس کو سرچ کر سکیں۔ تو اب یہ کہ ہم عالم کی کیسے پہچان کریں، تو یہ پہچان بھی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پہچان بھی اہل خبرہ کی پہچان ہے، یعنی ہم جاہل ہیں، ہم عالموں میں سے کیسے پہچانیں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو یہ پہچان بھی عالم مجتہد کی پہچان بھی اہل خبرہ کے لیے ہے۔ اہل خبرہ نے اگر ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ 5 جو ہیں یہ اس وقت درجہ اجتہاد پہ ہیں اور ان کا رسالہ عملیہ اب آپ کے لیے موجود ہے، آپ اس کو یعنی اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ ان طریقوں پہ آپ اپنی عبادات کو انجام دے سکیں، تو ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور پھر تمام مسئلوں میں دیکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک مسئلے پہ رہبر کی تقلید کر رہے ہیں، ایک مسئلے پہ آیت اللہ سستانی کی، ایک مسئلے پہ بشیر نجفی کی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے اگر ایسا ہونے لگا نا تو انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی خود غرض ہے، مفاد پرست ہے۔ وہ کیا کرے گا، وہ آسان مسئلے چوز کرے گا اپنے لیے، یعنی جس نے سب سے آسان شارٹ کٹ بتایا ہے اس کو لے لوں۔ تو یہ طریقہ پہ اللہ کے ہاں یہ معاملات نہیں چلتے، اللہ کے ہاں فیئر معاملہ چلتا ہے۔ اس نے اللہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ کسی ایک کو منتخب کر لیں، پھر اگر اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مشکل ہے یا آسان، اگر اس نے احتیاط لگا کے آپ کو رعایت دی ہے، دروازہ کھولا ہے، تو بے شک آپ احتیاط میں رجوع کر لیں، یا آگے آپ اصطلاحات پڑھیں گے احتیاط واجب کی، احتیاط مستحب کی۔ لیکن اگر اس نے فتویٰ دیا ہے مطلقاً آپ کو ایک چیز میں بند کیا ہے، یہ میرا فتویٰ ہے، تو پھر اب آپ کو فتوے پہ ہی عمل کرنا ہے، طوعاً و کرہاً، یعنی چاہیں یا نہ چاہیں، اب آپ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی امام کی تقلید کریں گے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، یہ لفظ خود توہین امام ہے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت یعنی اپنی جان مال امام کے حوالے کرنا۔ مجتہد آپ سے جان مال تھوڑی مانگ رہا ہے، مجتہد تو آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہے، مجتہد تو آپ کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، وہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم اس طریقے پہ عمل کر لو، یا تو پھر خود اتنا علم حاصل کر لو، درجہ اجتہاد تک پہنچ جاؤ، روکا تھوڑی ہے تمہیں کسی نے۔ لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے تو لاؤ میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کر لو۔ جیسے آپ کا ایک ٹیچر آپ کو ایکسرسائز دے، آپ کو ایک کام دے کرنے کے لیے، میتھ کی ایک ایکسرسائز آپ کو حل کرنی ہے، تو وہ ٹیچر آپ سے آ کر کہے کہ یا تو خود حل کر لو، یا نہیں کر پا رہے تو پھر میں بورڈ پہ حل کروا رہا ہوں، تم فٹافٹ اتار لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے مس، ٹھیک ہے ٹیچر، ٹھیک ہے سر، آپ بورڈ پہ کر لیں، ہم اتار لیں گے۔ تو یہی تو تقلید ہے۔ مجتہد بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ یا تو خود طریقہ نکال لو قرآن سے حدیث سے، نہیں نکال سکتے میں طریقہ بتا دیتا ہوں، تم بس فالو کر لو۔ چلیں ٹھیک ہے، تو بس یہ ہم آج کی کلاس یہیں پہ ختم کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کریں گے، اور یہ چاروں صورتیں یاد رکھیے گا۔ اس میں سے ہو سکتا ہے میں کچھ پولنگ کروں، کچھ سوالات کروں، تو آپ مجھے پھر اس کے جوابات دیجیے گا۔ آج کچھ خواہران نے بہت ڈسٹربنس کلاس میں ڈالی، اور بار بار ہمیں ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑا، اگلی بار سے اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ سوال کریں تو 10,000 بار بھی آپ سوال کریں گے نا تو ہم اکتائیں گے نہیں، آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو بیچ میں اپنا مائک کھول کے پھر پورے گھر کی آوازیں، بچوں کی، مردوں کی آوازیں، اس سے بار بار پوری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، میراث انبیاء کربلا سے متصل ہوئے ہیں، حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام سے متصل ہوئے ہیں، تو اب آپ کو اپنا شعور بھی بڑھانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ضرور ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، مولا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔